بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف غم خواری کا، احساس کا، اپنی کیپیسٹی کے مطابق اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام اس ماہ میں تیز ہوا سے زیادہ تیزی کے ساتھ اور مزید شفقت کے ساتھ اپنی امت پر، غرباء اور مساکین پر خرچ کرتے تھے، ہمیں بھی اپنا معمول بناتے ہوئے بالخصوص آغاز کرنا چاہیے اپنے گھر، اپنے قریب ترین عزیزوں اور رشتہ داروں سے۔ قرآن کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ لوگوں تم رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ جتنے رشتہ دار ہیں درجہ بدرجہ، جو زیادہ قریب ہیں، پھر اس کے بعد جو زیادہ قریب ہیں، پھر ان کے بعد جو قریب ہیں، جو ضرورت مند ہے، جو مفلوق الحال ہے، اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ضرور مدد کریں تاکہ رمضان میں اسے آسانی ہو اور عید کے قریب خصوصاً وہ کسی قسم کی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یوں تو صدقہ کرنے پر اجر ہے، لیکن اگر رشتہ دار کو دو گے تو اللہ تعالیٰ 2 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ نمبر 1 خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں دینے کا، اور نمبر 2 رشتہ داری، صلہ رحمی کا، رشتہ داری نبھانے کا اجر ملتا ہے۔ تو رشتہ دار کو 2 گنا ہے، اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے یہ 70 گنا، اور جسے چاہے اللہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ رشتہ داروں کو دینے سے محبت بڑھتی ہے، رشتہ گہرا ہوتا ہے۔ اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ تو ہمارے ساتھ سلام لینے کا روادار نہیں، وہ رشتہ دار تو ہمیں عزت اور وقار نہیں دیتا، ہم کیوں اس کی مدد کریں؟ جناب آپ کی خدمت میں درخواست ہے، قطعاً یہ نہ سوچیے۔ جو آپ کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہو، آپ نے اس سے عزت لینے کے لیے تھوڑا ہی اس کی خدمت کرنی ہے۔ ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے، محض اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کی چاہت ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی خدمت کریں۔ اللہ راضی ہو گیا تو رشتہ داروں کے دل بھی بدل جائیں گے، بغیر یہ سوچے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہے اسے دیں۔ حضرت ابو طلحہ نے جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون آیت سنی تو اپنا عزیز ترین باغ، جو بڑی آئیڈیل لوکیشن پہ اور لوگوں کی تمنا ہوتی تھی ایسے باغ کی، وہ عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، آپ جسے چاہیں عطا کر دیں۔ تو حضور نے اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا کہ ابو طلحہ آپ یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیں۔ تو حضرت ابو طلحہ نے پھر اپنے رشتہ داروں کے اندر اس باغ کو تقسیم کیا۔ تو حضور خود یہ چاہتے تھے، اور دوسری طرف رشتہ داروں کو ان کے حالات پر چھوڑ کر ان سے دور ہو جانے والے، ان کی ضرورت کے وقت ان کی طرف آنکھیں بند کرنے والے شخص کے بارے میں اظہار جلال فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع الرحم، جس نے رشتہ داری توڑ ڈالی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمارا دین بڑا پیارا ہے، محبت سے رہنے اور محبت بانٹنے کا حکم دیتا ہے۔ آئیے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار جو قریب درجہ بدرجہ ہیں، سب کے قریب ہوں اور سب کے کام آئیں۔